ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے؟ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی شہر میں رہتے تھے۔ ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے آباد تھی تو اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھی جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ شہر ایلا میں رہنے والے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کرنے اور اس دن تمام برات دنیاوی مشاغل ترک کرنے کا حکم دیا۔ نیز ان پر ہفتے کے دن شکار حرام فرما دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کا ارادہ فرمایا تو ہوا یوں کہ ہفتے کے دن دریا میں خوب مچھلیاں آتیں اور یہ لوگ پانی کی سطح پر انہیں دیکھتے تھے، جبکہ اتوار کے دن مچھلیاں نہ آتی۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا ہے، لہٰذا تم ایسا کرو کہ دریا کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا لو اور ہفتے کے دن دریا سے ان حوضوں کی طرف نالیاں نکال لو۔ یوں ہفتے کو مچھلیاں حوض میں آ جائیں گی اور تم اتوار کے دن انہیں پکڑ لینا۔ چنانچہ ان کے ایک گروہ نے یہ کیا کہ جمعہ کو دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڑھے کھودے اور ہفتے کی صبح کو دریا سے ان گڑھوں تک نالیاں بنائیں جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو گئیں، اور اتوار کے دن انہیں نکال لیا اور یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دے دی کہ ہم نے ہفتے کے دن تو مچھلی پانی سے نہیں نکالی۔ ایک عرصے تک یہ لوگ اس فعل میں مبتلا رہے۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے اس بستی میں بسنے والے افراد 3 گروپس میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک تہائی ایسے لوگ تھے جو ہفتے کے دن مچھلیاں کا شکار کرنے سے باز رہے اور شکار کرنے والوں کو منع کرتے تھے۔ ایک تہائی ایسے افراد تھے جو خود خاموش رہتے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، جبکہ منع کرنے والوں سے کہتے تھے کہ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے۔ اور ایک تہائی وہ خطاکار لوگ تھے جنہوں نے حکم الہی کی مخالفت کرتے ہوئے ہفتے کے دن مچھلیاں کا شکار کیا اور اسے کھایا اور بھیجا۔ مچھلی کا شکار کرنے والے لوگ اس معصیت سے باز نہ آئے تو منع کرنے والے گروپ نے ان سے کہا، ہم میل جول نہ رکھیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے گاؤں تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار کھینچ دی۔ منع کرنے والوں کا ایک دروازہ الگ تھا جس سے آتے جاتے تھے اور خطا کاروں کا دروازہ الگ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان خطا کاروں پر لعنت کی تو ایک روز منع کرنے والوں نے دیکھا کہ خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید آج شراب کے نشے میں مدہوش ہو گئے ہوں گے۔ چنانچہ انہیں دیکھنے کے لیے دیوار پر چڑھے تو دیکھا کہ وہ بندروں کی صورتوں میں مسخ ہو گئے تھے۔ اب یہ لوگ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونکھتے تھے، اور یہ لوگ ان بندر ہو جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان لوگوں نے بند ہو جانے والوں سے کہا، کیا ہم لوگوں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ انہوں نے سر کے اشارے سے کہا، ہاں۔ اس کے 3 دن بعد وہ سب ہلاک ہو گئے اور منع کرنے والے سلامت رہے۔ وہ گروپ جس نے خاموشی اختیار کی تھی، اس کے افراد مچھلی کے شکار پر بالکل راضی نہ تھے، بلکہ ان شکاریوں سے منتظر تھے، جبکہ انہیں سمجھاتے اس لیے نہیں تھے کہ ان کے ماننے کی امید نہ تھی۔ اس سے بظاہر یہی سمجھ آتا ہے کہ یہ لوگ بھی نجات پا گئے تھے، کیونکہ جب کسی کے ماننے کی امید نہ ہو تو امر بالمعروف کرنا فرض نہیں رہتا۔ یہاں ایک بات قابل توجہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بندر اور خنزیر مسخ شدہ لوگ ہے؟ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو ہلاک کر کے یا کسی قوم کو عذاب دے کر اس کی نسل نہیں چلائی، اور بندر اور خنزیر تو ان سے پہلے بھی ہوتے تھے، لہٰذا موجودہ بندر اس قوم کی اولاد میں سے نہیں، کیونکہ وہ تو فناہ کر دی گئی تھی۔ ایلا والوں کے واقعہ میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے کہ جو شرعی احکام کو باطل کرنے
और हराम चीजों को हलाल करने के लिए गैर शरई हेलों का सहारा लेते हैं, जैसे बेपर्दगी को आजादी का नाम, मौसीकी को रूह की गजा का नाम, डांस को आर्ट का नाम, शराब को कोई दूसरा नाम देकर हलाल कहते और फरूग देते हैं। ये सब हराम हेलों के मुर्तकिब बनते हैं। सरकारी दो आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जैसा यहूदियों ने किया तुम इस तरह न करना कि तुम अल्लाह ताला की हराम करदा चीजों को तरह तरह के हीले करके हलाल समझने लगो। सदका जारिया की नीयत से शेर जरूर कीजिए।